بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید اس وعلیکم السلام۔ سبق نمبر 7 اے اور بی کے لیے۔ تو انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49 اور 50 کی دو آیتیں جو ہے 7A میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد 51 سے 53 تک انشاءاللہ 8A میں پڑھیں گے مغرب کے بعد۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ریویژن۔ سب سے پہلے کیونکہ کچھ لوگ آج لیٹ رجسٹریشن والے بھی ہیں مجھے پتہ چلا ہے، تو پہلے 5 صفحے جو ہیں مصحف کے اس کورس میں ہم نے پڑھنے، جس میں سے پہلا صفحہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات ہم پڑھ چکے ہیں، اور اب انشاءاللہ دوسرا صفحہ پڑھ رہے ہیں۔ سوری ہاں، یہ تو ہم نے QC2 میں کیا تھا، سوری تھینکس فار کریکشن۔ QC2 میں ہم نے 1 سے لے کے 5 تک پڑھ لیا تھا، اور یہ 3 کلاس ہے جس میں ہم نے پیج نمبر 6 سے شروع کیا تھا، اور اس میں ہم نے پیج نمبر 6 جو ہے یہ 2 ہفتے جو 4 لیسن ہم نے پڑھے وہ پڑھ لیے تھے، اور اب آج انشاءاللہ لیسن نمبر 7 کر رہے ہیں جو پیج 7 کا ہے، اور 7 کا اے اور بی پڑھ رہے ہیں۔ انگلیاں جس طرح ہم نے QC2 میں کیا تھا کہ رائٹ ہینڈ کے اوپر پہلا صفحہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، تو اب QC3 میں 6واں، 7واں، 8واں، 9واں اور 10واں یہ اس طرح سے ہوگا، اور ہر صفحے پہ جو 4 اشارے ہیں وہ ریویژن کر لیتے ہیں ہم۔ جو پہلے 4 اشارے ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں سب سے پہلا اشارہ تھا ہدایت اور نتیجہ، اس کے بعد بنی اسرائیل کی دعوت، اور پھر نیک کام کرو اور اس دن سے ڈرو۔ اس کو ہم نے شارٹ میں یاد کیا تھا اس طریقے سے کہ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام اور اس دن، ٹھیک ہے نا، اس دن سے ڈرو کا شارٹ تھا یہ۔ اب جو 7واں صفحہ آج ہم شروع کرتے رہ گئے انشاءاللہ، اس کے جو 4 اشارے ہیں پہلے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آیات جس طرح میں نے بتایا کہ آیات میں جو ہے 49، 50 اور پھر 51، 52 اور 53، یہ 2 اشارے جو ہیں یہ آج کے لیسن کے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد باقی 2 اشارے جو ہیں یہ ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے، مگر اشارے ایک ہی دفعہ یاد کر لیتے ہیں زیادہ بہتر ہے، تاکہ اگلی کلاس میں بھی ہمیں یاد رہیں۔ تو آج کے جو 4 اشارے ہیں وہ ہیں، سب سے پہلا فرعون سے نجات، انگلی کے اوپر کر لیں آپ، سیکنڈ فنگر پہ ہم آگے۔ سب سے پہلا فرعون سے نجات، اس کے بعد 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، اور دکھاؤ اللہ کو۔ یہ جو بنی اسرائیل کا مطالبہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کو دکھائیں ہمیں، یہ 4 چیزوں سے اس صفحے کی جتنی آیات ہیں انشاءاللہ یہ ہمارے ذہن میں بیٹھ سکتی ہیں۔ تو ان کو ہم اس طرح سے یاد کر سکتے ہیں کہ فرعون، 40 اور بچڑا، دکھاؤ، شارٹ میں پورا اشارہ اگر ہم ایک دفعہ یاد کر لیں، ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو، اور شارٹ میں ہے فرعون، 40، بچڑا، دکھاؤ۔ اس کو آپ لوگ یاد کر لیں انشاءاللہ، اس صفحے کی جو آیات ہے یہ ہمیں یاد ہو جاتی ہے، اور کتنا آسان ہوتا ہے۔ یہاں شروع میں ہی آ رہا ہے کہ فرعون سے نجات، اور آیت شروع ہوتی ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جو ہم نے تمہیں نجات دی، تو اس طرح سے یاد ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ اشارے ہم اس طرح سے یاد کر لیں گے۔ اس کے بعد واپس آتے ہیں ہم جو ان آیات کے مضامین ہیں۔ جو سب سے پہلا اشارہ اس طرح میں نے بتایا کہ فرعون سے نجات، پچھلی آیتوں سے اس کا کیا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پچھلی آیتوں میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں کہ ہم نے تمہیں یہ نعمتیں کی،
تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور سب سے پہلے جو ہے اس دعوت کو قبول کر لو کہ اب جو آخری نبی اور آخری کتاب میں نے بھیجی ہے اس کو سب سے پہلے تم لوگ ماننے والے بن جاؤ، بجائے اس لیے کہ سب سے پہلے تم نے انکار کر دیا اس کا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اس نے بتائی ہیں، کیونکہ جو نعمتیں دی تھیں ان کو، جو تمام عالم نے فضیلتیں دی تھی ان کو، اس کو یاد دلایا ہے۔ تو ہمارے لیے کیا سبق تھا اس میں کہ مسلمانوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت انعام کیے، بہت نعمتیں دی ہمیں بھی اس کا شکر ادا کر کے اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بننا چاہیے۔ اگر ہم نافرمانی کریں گے تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے پھر، اور جس طرح وہ ذلیل ہو رہے تھے دنیا میں، آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں دنیا میں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور نافرمانی دونوں چیزیں کی ہیں۔ تو ابھی بھی وقت ہے، واپس آ جائیں اس کی طرف، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار ہوں اور اس کی نافرمانیوں سے بچیں۔ اسباب جو ان دو آیات میں آج ہم پڑھیں گے، آخر میں ایک دفعہ پھر دیکھیں گے، مگر شروع میں دیکھیں تاکہ ذہن میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا بیان کیا تاکہ ان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ بنی اسرائیل نے فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے سخت ترین تکلیفوں کا سامنا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معجزاتی طور پر نجات دی اور فرعون کو اور اس کی قوم کے لوگوں کو غرق کر دیا۔ جو آیات آج ہم پڑھیں گے اس کے لیے دیکھیں کہ نئے الفاظ کتنے ہیں۔ پہلی لائن میں 3، دوسری میں 5، تیسری میں 4 اور چوتھی میں صرف 1۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہمارے لیے سیکھنا کہ ہر لائن میں زیادہ تر لفظ ہمیں پہلے سے ہی آتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر یاد دہانی اس چیز کی کہ قرآن کریم کو سیکھنے میں جو 2 چیلنجز آتے ہیں، پہلا چیلنج ہوتا ہے کہ الفاظ اور ان کے معنی سیکھنا، دوسرا ہوتا ہے گرامر۔ گرامر کے لیے ڈاکٹر صاحب نے TPI کا میتھڈ ہمیں سکھا دیا ہے، ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہیلپ فل ہے، اور الفاظ کے معنی کے لیے شارٹ سینٹینسز بنا دیے ہیں، ٹکڑے، جس سے ہم یاد کر لیتے ہیں۔ پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں، آج کل دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے شارٹ فریزز جو ہیں، فقرے جس کو کہتے ہیں، ان سے ہم الفاظ کو کیسے یاد رکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں کی طرف، اور جو فقرے ہیں ان کا ترجمہ اور پھر تشریح۔ سب سے پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ علیہ۔ ترجمہ پڑھ لیں پہلے اس آیت کا۔ اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، وہ عذاب دیتے تھے تمہیں، سخت ترین عذاب، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ آئیے اب لفظی ترجمے کی طرف دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ دونوں آتا ہے، QC1 سے ہم پڑھ کے آ گئے، اور جب، یہ اب QC3 میں آ گئے تو تھوڑا سا اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بات شروع کرتے ہیں، وَإِذْ اور جب، تو اصل میں یہاں پہ ہوتا ہے کہ اور یاد کرو وہ وقت جب یہ ہوا تھا۔ قرآن کریم میں بہت دفعہ آئے گا یہ، اس کے ساتھ جملہ شروع ہو رہا ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے یہ کیا، یا جب یہ کام ہوا، یا جب یہ واقعہ ہوا، اس طریقے۔ یہاں پر بھی وہی ہے، وَإِذْ اور جب، نَجَّيْنَاكُمْ، تو درمیان میں کیا بات چھپی ہوئی ہے کہ ہاں اذکروا، یاد کرو تم سب۔ نَجَّيْنَاكُمْ، نَجَّيْنا ہم نے نجات دی، کم تم سب لوگ، من سے ہمیں آتا ہے آل فرعون
پڑھ چکے ہیں ہم پہلے بھی کہ فرعون اور اس کی آل کی مصیبت میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ آل کا مطلب ہوتا ہے اس کی پیروی کرنے والے، اس کے پیچھے چلنے والے، اس کے فالوور، وہ سب لوگ اس کی آل میں. یسومونکم، وہ سب عذاب دیتے تھے تم سب کو. کم کی ضمیر کے ساتھ لگی ہوئی ہے. یسومونکم، سوء العذاب، سوء کہتے ہیں بہت سخت، ٹھیک ہے نا، اور برے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کتنا سخت عذاب کا. عذاب پڑھ چکے ہیں. ہاں، سوء العذاب بہت سخت عذاب، بدترین عذاب. یذبحون، یہ یذبحون جو ہے، ہم اب یہ والا فعل مزید ان میں پڑھ چکے ہیں تو ہم پہچان سکتے ہیں اس کو. جیسے ہم نے سبحہ سے پڑھا، یسبحون، علمہ سے پڑھا، یعلمون، کذبہ سے پڑھا، یکذبون. تو اب ہم یہ پہچان سکتے ہیں کہ یہ والا فعل جو ہے کہاں سے آیا. بھی فعل میں آئیں گے تو وہاں دیکھیں گے ہم اس کو انشاءاللہ. بس یاد رکھ لیں کہ وہ سب ذبح کرتے تھے. کس کو ذبح کرتے تھے؟ ابناءکم. ابنا جمع ہے ہاں بیٹوں کے لیے، تو تمہارے بیٹوں کو. وہ اور ہو گیا یستحیون، وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے یا زندہ رہنے دیتے تھے. کس کو؟ نساءکم. نساء یہ بھی جمع ہے امراتن کی، عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء اسی نام سے. اس کے بعد ہے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اور فی سب آتا ہے ہمیں. ذَلِكُمْ یہ شاید آپ کے لیے نیا لگ رہا ہوگا، چلیں اسکرین آ گیا اس کو بھی سیکھ لیتے ہیں. ذَلِكَ ہم نے پڑھا تھا وہ، تو وہاں پہ جو کہا ہے اصل میں وہ خطاب کے لیے ہے کہ کس سے مخاطب ہو رہے ہیں. تو یہاں پہ کیونکہ سب سے مخاطب ہے اس لیے وہی ذَلِكَ جو ہے وہ ذَلِكُمْ بن جاتا ہے. کا اور کم ہم پڑھ چکے ہیں نا، اس لیے تو قرآن کریم میں کہیں کہیں پر آئے گا یہ ذالکم، تو اس سے ہم سمجھ لیں گے کہ اچھا یہ خطاب سب سے ہے، اس لیے کہ وہ تم سب کے لیے. وفی ذالکم، اور اس میں کیا تھی؟ آزمائش، بلاء. بلا آزمائش کو کہتے ہیں. من سے ربکم، یہ سب میں آتا ہے. عظیم کوئی نہیں آدمی ہے، سب کسی میں پڑھ چکے ہیں. من ربی کیوں آیا؟ باغ نظیت کیوں آیا؟ اس لیے گھر کا جر شروع میں آ گیا ہے. من کا مطلب سے، اور ربکم وہاں پہ ہم نے ربہو، ربہم، ربکا، ربکم پڑھا تھا، تو یہاں پہ وہی ربکم ہے. اور عظیم اسی وقت میں ہم پڑھ کے آ چکے، بہت بڑا. اب یہ جو فکر ہے ان کو ہم تھوڑا دیکھ لیں. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے اور اس کی قوم کے ظلم سے نجات عطا فرمائی. وہ لوگ جب مغلوب ہوئے تھے وہاں پر، اور بنی اسرائیل کے اوپر جو فرعون اور اس کی قوم جو ظلم کرتی تھی، تو اس میں وہ لوگ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اس سے نجات دے دے کسی طریقے سے. اور جس طرح سے وہ ان کو محکوم بنا کر کے رکھا ہوا تھا اور ظلم کرتے تھے، جس کی مثال یہاں پر نظر آ رہی ہے ہمیں کہ وہ ان کے بیٹوں کو مار دیا کرتے تھے اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نجات دی، وہاں سے بحفاظت نکال دیا، تو یہ ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. یسومونکم سوء العذاب، بنی اسرائیل مجموعی طور پر بہت سخت آزمائشوں میں مبتلا تھے. فرعون سے انہیں نجات کا ملنا خود ایک بہت بڑا معجزہ تھا. ایک ناقابل یقین سی بات تھی. اس زمانے میں ایک سپر پاور کے محکوم بنے ہوئے تھے وہاں پہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ، اور ان سے اس بے سر و سامانی کی حالت میں نکل گئی، حفاظت کے ساتھ چلے جانا، یہ بہت بڑا معجزہ تھا. بنی اسرائیل کے علاوہ کسی بھی قوم نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح کھلی اور واضح مدد نہیں دیکھی تھی. جیسا کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ جو سمندر تھا وہ پھٹ گیا، راستہ بن گیا، اس میں سے یہ سب حفاظت نکل گئے. پھر فرعون کا لشکر آیا تو وہ پانی دوبارہ مل گیا. یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا.
اور ایک بہت بڑی نشانی تھی اللہ تعالیٰ کی، اور اس لیے اس نعمت کے اوپر ان کو بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ یستحیون، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، یہ لفظ اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے جب کسی ایک کو قتل کر دیا جائے اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا ہے اور ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہم پر انعامات کر رہا ہے تو ہمیں اللہ کے اس رحم اور فضل پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں سزا نہیں دی بلکہ اپنی طرف واپس لوٹنے کا ایک موقع دیا۔ اب یہ سبق ہے جو ہم سب کے لیے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آیتیں جو ہے تو صرف ان کے یہودیوں کے لیے تھی، بنی اسرائیل کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ ہم نے آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور اس کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ واپس اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کی کتاب کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس سے ہدایت حاصل کریں، اس پر عمل کریں، یہی ساری چیزیں ہیں نا۔ تو بس یہ ہم سب کے لیے محسوس بلا آزمائش تکلیف اور مصیبت کی صورت میں تھی کہ فرعون اور اس کے قوم ان کو ذہنی اور جسمانی اذیت دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تکلیف در حقیقت اللہ کی جانب سے ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بھی چیزیں ہمارے لیے عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی کو کوئی بہت بڑی تکلیف، پریشانی، کچھ بیماری ایسی چیز ہو جاتی ہے نا، تو وہ بجائے اس کے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم آزمائش سمجھیں، اس کے اوپر ہم ناشکری شروع کر دیتے ہیں اور اس کا اثر الٹا یہ ہوتا ہے، خود بہت سارے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، سائیکولوجیکل پرابلمس ہو جاتی ہیں ان کے ساتھ۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ جس مشکل یا کاروبار میں مثال کے طور پہ لاس ہو گیا، صحت کوئی مسئلہ ہو گیا، گھر میں کوئی پریشانی آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی تھی چھین لی، بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں، اس میں آزمائش ہو۔ اس وقت ہمیں اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی آزمائش سمجھ کے اور ثابت قدم رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو یہ میسج دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے، تو اس آزمائش سے اگر میں کامیابی سے گزر جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں میرے لیے بہت بڑا کرم اور اس کی رحمتیں ہوں گی۔ تو پھر انسان ٹینشن میں نہیں آئے گا، اس کا نیگیٹو ریئیکشن نہیں ہوگا، ورنہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی پریشانی ہوئی، ساتھ میں اپنے اوپر ٹینشن لے لی، کچھ نہیں تو شوگر، بلڈ پریشر وغیرہ اس طرح کے مسئلے مسائل ہو گئے اور گھروں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ باہر اگر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے کاروبار وغیرہ میں تو اکثر نظر یہ آتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی آزمائش نہیں سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کسی اور وجہ سے اس طرح کی چیزیں ہو گئی، اپنی غلطی ہے، دوسروں کی غلطی وغیرہ۔ اصل چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اس لیے ہمیں کسی بھی پریشانی اور تکلیف کے وقت ظلم و ستم کرنے والوں کو برا بھلا کہنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا میسج ہے ہم سب کے لیے آج کے دور میں، یہ چیز نظر آتی ہے کہ ہم نے اس کو نیگلیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم جو پریشانی اور تکلیف ہے اس کو آزمائش سمجھ کر اس پر ثابت قدم رہیں۔ آمین۔ الحمدللہ یہ آیت ہم نے مکمل کر لی ہے۔ اب اس سے اگلی آیت جو ہے آج کے لیسن کی دوسری آیت، آیت نمبر 50، اس کو بھی پہلے ہم سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اسی طرح لفظی ترجمہ اور تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ صدق اللہ علیہ۔ آیت کا ترجمہ پہلے پڑھ لیں۔ اور جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے سمندر کو، پھر ہم نے نجات دی تمہیں اور ہم نے ڈبو دیا فرعون کی آل کو اور تم دیکھ رہے تھے۔ لفظی ترجمہ دیکھیں۔ وَإِذْ ابھی ہم نے پڑھ لیا، وہی والی بات ہے کہ اور یاد کرو اس وقت کو جب کیا ہوا، فرقنا، فرقا پھاڑ دینا، الگ کر دینا، اس معنی میں آتا ہے، علیحدہ۔ جی ہاں، اسی طرح۔ تو فرقنا بکم، یہ ہے کہ پھاڑ دیا، الگ کر دیا تمہارے لیے، بکم کیا چیز، البحر، جس چیز کو پھاڑا وہ کیا ہے، سمندر، البحر۔ پس انجیناکم،
انجینا ہم نے نجات دی تم سب کو. تو یہ انجینا میں جو فعل ہے یہ بھی ہم نے نہیں پڑھا ہے, آگے جا کر کے پڑھیں گے, مگر انجی میں نا جو ہے یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے کیا, جیسے یہاں پہ فرق نہ تھا ہم نے پڑھا, اسی طرح انجینا اور کم کی ضمیر جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے, جس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ کس سے مخاطب ہے. وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے ڈبو دیا, اردو میں استعمال ہوتا ہے غرق کرنا. اغرقا اب ہم نے پڑھ لیا ہے فعل اسلم یسلم انزل ینزل, تو اس سے ہم پہچان سکتے ہیں اس کو. وہاں پر تھا اسلمنا, اس نے لیسن میں پڑھا ہے نا, یہاں پہ ہے اغرقنا, اب ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اس کو. اور ہم نے ڈبو دیا اور ہم نے غرق کر دیا اس کو آل فرعون, فرعون کی آل کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ یہ اس دن بھی آیت میں آیا تھا, میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک اس حال میں کہ تم سب دیکھ رہے تھے, یعنی کہ یہ نہیں تھا کہ تم لوگ وہاں سے گزر گئے اور بعد میں یہ کام ہوا, نہیں, تم لوگ فوراً ہی گزرے تھے, ادھر موجود تھے, پیچھے تم مڑ کے دیکھ رہے تھے کہ وہ پیچھے تو نہیں آ رہے, اور پتہ چلا کہ وہاں کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا. تو اس حال میں تھے کہ تمہیں وہ غرق ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. تو یہ حال آگے جا کر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کو کہ کس طریقے سے یہ آیت میں آتا ہے, جب نحو میں آئیں گے انشاءاللہ. فا انجیناکم توڑ کر کے دیکھ لیں اس کو, فا پھر ہو گیا, انجینا ہم نے نجات دی, تم آل فرعون انتم پڑھ چکے ہیں. شرح دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو اس طرح پھاڑا کہ دونوں جانب سے پانی کی دیوار ہو گئی اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے نہایت آسانی سے سمندر پار کر لیا. فرعون اپنے لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا. جب ایمان والے سمندر سے پار ہو کر دوسرے کنارے پر نکلے تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو پانی میں ڈبو دیا. یہ انتم تنظرون جو ہے, اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ نگاہوں کے سامنے ڈبویا, جس سے مظلوم بنی اسرائیل کے دلوں کو تسلی ہوئی اور دشمن زیادہ ذلیل ہوئے. جب کوئی بندہ سخت آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کے بہت قریب ہوتی ہے. یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی خوب خبر رکھتا ہے کہ کون ظلم کر رہا ہے اور کس پر ظلم ہو رہا ہے. یہ جو فکر ہے ڈاکٹر صاحب نے بریک کیے ہوئے, ان کی بھی ہم ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں. جیسے فرقنا بکم البحر, تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا, یہ فطرہ بن جاتا ہے. فانجیناکم, یہ ایک اور فطرہ بن گیا. اس کے بعد واغرقنا آل فرعون, اور غرق کر دیا. تو شاید اغرقنا اکیلے ہم اس طرح سے نہیں یاد رکھ سکیں گے, مگر جب اغرقنا آل فرعون کے ساتھ یاد رکھیں گے تو ہمیں آسانی سے یاد رہے گا کہ یہ آل فرعون کو غرق کرنے کی بات ہے. اسی طرح تنظرون, تم سب دیکھ رہے تھے. الحمدللہ. دونوں آیتوں ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں, پھر ہم اسباب کی طرف آئیں گے. آیت نمبر 49, اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے, وہ دیتے تھے تمہیں سخت ترین عذاب, وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو, اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. آیت نمبر 50, اور جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے سمندر کو, پھر ہم نے نجات دی تمہیں اور ہم نے ڈبو دیا آل فرعون کو اور تم دیکھ رہے. اسباب دعا پلان دیکھ لیں اس کا. پہلا سبب, اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا بیان کیا تاکہ ان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو. بنی اسرائیل نے فرعون اور اس کے قوم کی جانب سے سخت ترین تکلیفوں کا سامنا کیا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معجزاتی طور پر نجات دی اور فرعون کو اور اس کے قوم کے لوگوں کو غرق کر دیا. تو یہ اسباب تھے جو ان دو آیات کے ہیں, اور ہمارے لیے بھی یہی اسباب ہیں. اس طرح میں نے شروع میں بتایا تھا کہ
اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھی بہت ساری نعمتیں کی ہیں، تو ہمیں بھی اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں تصور اور احساس کے ساتھ کیا دعا کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ تمام آزمائشوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ پھر پلان کیا ہم نے بنانا ہے؟ انشاءاللہ میں ہمیشہ اپنے اور اللہ کے درمیان تعلق پر توجہ دوں گا، اور غلط کاموں میں ملوث لوگوں کو برا بھلا کہنے کے بجائے اللہ سے اپنے تعلق کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم خود ٹھیک ہوں گے تو پھر معاشرہ ٹھیک ہوگا، سوسائٹی ٹھیک ہوگی۔ اگر ہم خود نہیں ٹھیک ہوں اور ہم دوسرے لوگوں کی امید کرتے رہیں کہ دوسرے لوگ ٹھیک ہو جائیں، اوپر والے نیچے والے وغیرہ، تو اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، ہم بدلیں گے تو پھر یہ معاشرہ بدلے گا، پھر ملک بدلے گا انشاءاللہ۔ ان دو آیات میں جو اسماء اور افعال آئے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اسم ابناءکم، ابن کی ابن کہتے ہیں عربی میں بیٹے کو، اور ابن کی جمع ہے ابناء، ابن کی جمع ابناء۔ اس کے بعد ہے نساءکم، یہ بھی جس طرح میں نے بتایا تھا کہ جمع ہے امرأۃ، عربی میں عورت کے لیے کہتے ہیں امرأۃ، اور اس کی جمع ہے نساء۔ ابھی مؤنث ہے نظر آ رہا ہے ہمیں، جمع بھی مؤنث ہی ہوگی۔ بحر، بحر سمندر، اور اس کی جمع ہوتی ہے بحار، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ۔ افعال دیکھیں، سب سے پہلے صحیح والے افعال جو ہے 3 حروف والے صحت مند افعال۔ فرقنا، یہ جس طرح میں بتایا تھا کہ فرقا یفرق فرقن، باب نصرہ سے ہے، تو اس کی جو 6 افعال کی چابی ہے اس کو ذرا ایک دفعہ ریپیٹ کر لیں۔ فرقا یفرق افرق فارقن مفروقن مفروق فرق۔ اس کے بعد نظر ینظر سے یہ تنظرون بدلا ہے، دیکھیں یہ بھی باب نصر ہے۔ نظر ینظر سے انظر بنے گا، تو یہ تنظرون کہاں سے آیا؟ ینظر ہمیں فعل مضارع کی پہلی چابی مل گئی ہے، ینظر ہے، ینظر سے ینظرون بنے گا، پھر تنظر بنے گا، اور پھر تنظرون اسی کی جمع بن جائے گی۔ یہ آسانی ہے افعال کی چابی یاد رکھنے سے شارٹ میں۔ تو ناظر منظور یہ سب اردو میں استعمال ہوتا ہے، صرف نظر جو ہے اس کا مصدر ہے۔ تو آئیے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ نظر ینظر انظر ناظر منظور نظر۔ اب آتے ہیں ہم ان افعال کی طرف جس میں کوئی کمزور حرف آ رہا ہو۔ اسی ٹو میں بھی سارے پڑھ کے آگے ہیں الحمدللہ۔ سب سے پہلا ہے یسومونکم، یہ دیکھتے ہیں کیسے بنا ہے۔ ساما یسوم، ساما یسوم، باب یہاں پہ کون سا بنے گا؟ باب نصر بنے گا۔ تو ساما یسوم، سم سائمن مسومن اور صومن، یہ سین والا یاد کریں۔ ہم عام طور پہ غلطی کر جاتے ہیں، صوم جو صاد والا ہے ہاں وہ صاد سے ہوتا ہے، روزے والا جو ہے، اور یہ سین سے ہے۔ یہ ہمیں اردو میں ہم لوگ سین اور صاد کا فرق نہیں کرتے ہیں، مگر عربی میں فرق ہے تو لفظ بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیں گے اگر ہم کسی کو صائم کہہ رہے ہیں تو وہ روزہ رکھنے والا ہوا، اور صائم کیا ہوا؟ تکلیف پہنچانے والا، ٹھیک ہے، کتنا غلط ہو گیا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب عربی کے الفاظ ہم سیکھیں، چاہے اس کو اردو میں استعمال کر رہے ہوں تو صحیح مخارج کے ساتھ، جس کے لیے ہم کہتے ہیں تجوید
सीखनी बहुत ज़रूरी है। साइम कहेंगे हम तो सौद की आवाज़ निकलेगी, साइम नहीं कहेंगे, ठीक है। ये लेसन है हमारे लिए, इसकी प्रैक्टिस कर लें। सामा यसूमु सुम साइमुन या साइम कह रहे हैं, मसूम सौम, ये सब सीन से याद रखेंगे, ठीक है ना। सामा यसूमु सुम साइम मसूम, प्रैक्टिस कर लें इंशाल्लाह तो याद हो जाएगा। उसके बाद है युज़ब्बिहूना, ठीक है, ये वाला युज़ब्बिहूना, ये मैंने टेक्स्ट पढ़ते हुए बताया था कि ज़ब्बहा युज़ब्बिहु तस्बीह इस वजन पे है। हाँ, तब बात तफील है ये, और वजन क्या होगा, जैसे हमने पढ़ा है अल्लमा युअल्लिमु तालीम, सब्बहा युसब्बिहु तस्बीह, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु तकज़ीब, इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। तो ये मज़ीदुल फ़ी का हो गया पहला बाब, उससे आया है ये। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीदुल फ़ी वाले अफ़आल भी पढ़ने लगे हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे डॉक्टर साहब को, जिन्होंने इस तरीके से हमें सिखा दिया है। सुमी माइक मुदस्सिर साहब सब लोगों के म्यूट कर दें प्लीज। ज़ब्बहा युज़ब्बिहु तस्बीह, इसका अफ़आल की चाबी है, इसकी भी हम प्रैक्टिस कर लें। सबसे पहले ज़ब्बहा युज़ब्बिहु ज़ब्बिह मुज़ब्बिह मुज़ब्बह तस्बीह, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये आसान हो जाएगा हमारे लिए। अग़रक़ना, अग़रक़ा उसने गर्क किया, ठीक है, अग़रक़ा। तो अग़रक़ा युग़रिक़ु किस तरह से होगा, बाब अस्लमा, बाब जो इफ़ाल हमने पढ़ा था जिसमें वजन था अस्लमा युस्लिमु, तो आप देखें बिल्कुल वैसे ही आ रहा है, अस्लमा युस्लिमु अग़रक़ा युग़रिक़ु, वहां पे था अस्लिम, यहाँ पे बन गया अग़रिक़, फिर मुस्लिम था यहाँ पे मुग़रिक़ हो गया, मुस्लम था यहाँ पे मुग़रक़ हो गया, और इस्लाम था इसका मज़दर, तो अब इग़राक़ बन गया। ये आसानी होती है, एक गिरदान अगर हम पक्की कर लेंगे ना तो उसके ऊपर सिर्फ मादे के हुरूफ तब्दील होते हैं, वजन वही रहेगा, गिरदान हम पूरी कर सकते हैं। तो आइए इसके भी जो अफ़आल की 6 चाबियां हैं इसकी हम प्रैक्टिस कर लें। अग़रक़ा युग़रिक़ु अग़रिक़ मुग़रिक़ मुग़रक़ इग़राक़। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए ग्रामर की तरफ, ग्रामर का लेसन खत्म करके फिर इंशाल्लाह नमाज की ब्रेक करेंगे 15 मिनट की। अगला बाब जो हमने सीखना है आज, उसके लिए फेल डॉक्टर साहब ने जो सेलेक्ट किया है वो है इख्तलाफा। इख्तलाफा, और कुरान मजीद में 52 मरतबा आए हैं अफ़आल फेल के। इख्तलाफ हम बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए ये तो इसको सीखना तो कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे ही। चलिए, और देखिए इस बाब से, फिर बाब का नाम है इफ्तिआल। इस बाब से कितने सारे फेल आ रहे होते हैं अगर आप देखें, इत्तख़ज़ा, इख्तलफ़ा, इत्तक़ा, फिर इत्तबा, ये तो बहुत दफ़ा कुरान करीम में आते हैं। इह्तसबा, और कौन से यहाँ इह्तदा, ये काफ़ी आता है, ठीक है ना। इत्तक़ा, इस्तवा, इंतहा, ये बहुत दफ़ा आते हैं कुरान करीम में, ठीक है। तो इस बाब को भी हम आज सीख लेंगे इंशाल्लाह। अब तक हम कितने बाब सीख चुके हैं, मज़ीदुल फ़ी के 3 बाब सीख चुके हैं, और आज इंशाल्लाह चौथा बाब। ये सुलासी मुजर्रद के बाब की क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सही सालिम वाले हमने पढ़े थे, पता, नसा, दरा, समिया,
اس کے بعد اسی 2 میں جب ہم آئے تو سب سے پہلے ہم نے کمزور والے، شروع میں کمزور وہابا وعادہ، درمیان میں کمزور قالا زیادہ، پھر آخر میں کمزور دعا ہدا. اس کے بعد شد والے ہم نے پڑھے غنہ اور ضلع، پھر حمزہ والے پڑھے تھے ہم نے ہمارا سآلا اور قرأ. اس کے بعد اب ہم جب اسی 3 میں آئے تو ہم نے سب سے پہلے مزید الفی کا جو باب پڑھا، باب کا فیل، اس سے ہم نے پڑھا علمہ، ٹھیک ہے نا. علیمہ سے وہ بنا تھا ثلاثی مجرد میں 3 حروف والے میں وہ فعل کیا تھا علیمہ، اس کی پوری گردان آپ کر چکے ہیں. علیمہ یعلم یاد ہے نا. اب مزید الفی میں جب آئے تو وہ علمہ بن گیا، علامہ کی پوری گردان ہم نے کر لی ماشاءاللہ. اس کے بعد پھر سلیمہ سے اسلمہ، یہ بھی مزید الفی میں آ گیا اور اس کی ہم نے پوری گردان کر لی. کیا چیز زیادہ ہوئی اس میں؟ شروع میں حمزہ زیادہ ہو گیا تھا. پھر ہم نے حسیبہ سے حاسبہ سیکھا. یہ باب کون سا تھا؟ باب تھا مفاعلۃ، ٹھیک ہے، محاسبہ. اس کے بعد اسلمہ سے جو اسلام سیکھ چکے تھے ہم. اختلافہ آج ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اختلاف. یہ جملہ پھر ایک دفعہ یاد کر لیں کہ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. اختلاف مت کیجیے بلکہ استغفار کیجیے. یہ آج انشاءاللہ بریک کے بعد ہم استغفار بھی پڑھ لیں گے تو مزید ہوئی کہ یہ 5 باب ہمارے انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے. آج اختلاف کیا چیز زیادہ ہوئی ہے؟ آپ دیکھیں اگر مادے کے حروف کی بات کریں تو مادے کے 3 حروف ہیں اس میں، خا، لام اور فا. خا، لام اور فا. اضافہ کیا ہوا؟ اب اس میں 2 اضافے ہو گئے. پہلے آپ دیکھیں صرف ایک اضافہ ہو رہا تھا حمزہ کا یا الف کا یا ایک شد آ گئی تھی. اب 2 حروف کا اضافہ ہو گیا ہے. شروع میں حمزہ لگ گیا اور درمیان میں تا لگ گیا. تو اب یہ بن گیا اختلافہ اور اس کا مصدر بنے گا اختلاف. تو باب کا کیا نام ہوا؟ فاعل نام سے اگر ہم پڑھیں تو افتعال. یہ یاد رکھ لیں، نوٹ کر لیں کہ باب اصل میں اس کا نام افتعال ہے. ڈاکٹر صاحب نے اختلافہ سے ہمیں یاد کرا دیا یہ باب. تو ہر سیغے میں شروع کی حمزہ اور تیسرے حرف کی تا کو لے کر چلنا ہے. یہ وہی والی بات ہے جہاں پہ شروع میں حمزہ لگی تھی اسلمہ میں، سب میں ہم لے کر کے چلے تھے. اسی طرح سے یہاں پر بھی شروع میں حمزہ اور تا ایک اور اضافہ ہے. ان سب کو ہر سیغے میں لے کر کے چلیں گے انشاءاللہ. تو فعل ماضی کی سب سے پہلے دیکھ لیں کہ چابی کیا ہے. اختلافہ ہے فعل ماضی کا پہلا حرف ہے. مادے کے حروف نظر آ گئے ہمیں، خا، لام اور فا. اضافی حروف کون سے ہوئے؟ حمزہ اور تا. تو اختلافہ. اب اس کی فعل ماضی کی پہلے پوری گردان کر لیتے ہیں، پھر مضارع کریں گے امر کرنے کے ساتھ. آئیے پریکٹس کریں میرے ساتھ. اختلافہ، اختلافو، اختلفتا، اختلفتو، اختلفتم، اختلفنا. اب آتے ہیں فعل مضارع کی طرف. فعل مضارع میں نے کیا بتایا تھا؟ اختلافہ سے کیا بنتا ہے؟ یختلفو. یختلفو، اختلافہ سے یختلفو، وہ اختلاف کرتا ہے یا کرے گا. اس پر بھی اس کی گردان پوری کر لیں ہم. یختلفو، یختلفون، تختلفو، اختلفو، تختلفون، نختلف. فعل ماضی اور مضارع ایک ساتھ کر لیں ایک دفعہ. اختلافا، اختلافو، اختلفتا، اختلفتو، اختلفتم، اختلفنا. یختلفو، یختلفون، تختلفو، اختلفو، تختلفون، نختلف. فعل ماضی اور مضارع ہمارا مکمل ہو گیا. اب ہم آتے ہیں فعل امر کی طرف. اور فعل امر پہلے ہم سیکھ چکے ہیں پچھلے 3 ابواب میں.
یہ فعل مضارع سے بنتا ہے. اگر یہاں پہ تختلفو ہو تو ہم کیا کریں گے, یا یختلفو ایک ہی بات ہے, یا کو ہٹا دیں گے اور پھر دیکھیں گے اگر پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں اگر یہاں پہ جزم آ رہا ہے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کیا کریں گے, شروع میں حمزہ لگا دیں گے اور حمزہ زیر کے ساتھ لگے گی. فا کے اوپر جو پیش ہے اس کو ہم جزم میں تبدیل کریں. تو اب یہ کیا بن گیا, یختلف, یختلفو یا تختلفو سے یہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا نا کہ شارٹ کٹ لیا ہم نے, فعل ماضی سے بنا دیا. اصل میں اس سے فعل ماضی کے پہلے سیغے سے, فعل مضارع کے پہلے سیغے سے بنا دیا. اصل میں یہ غائب کے سیغے سے نہیں, مخاطب کا جو سیغہ ہے اس سے بنے گا. تو تختلفو سے اگر ہم دیکھیں گے تو اختلف بن جائے گا. یہ بات اب تک کتنی دفعہ ہم ریپیٹ کر چکے ہیں, کسی ٹو میں بھی کیا تھا, آئی ایم شیور اب سب کو کلیئر ہو گئی ہوگی کہ فعل مضارع سے فعل امر کس طرح سے بنتا ہے. تو اب یہاں پہ پچھلے باب میں بھی دیکھ لیں ہم نے کیا کہا تھا, علامہ سے علم, حاسبہ سے حاسب, اسلمہ سے اسلم. تو اب ہو گیا اختلافہ سے اختلف. یہ تھوڑا سا فرق ہو رہا ہے, اس کو پکا کر لیں ہم اور اس کی باقی جو سیدھے ہیں وہ بھی دیکھ لیں. واحد کے لیے ہو گیا اختلف, اختلاف کر, اختلفو سب اختلاف کرو, لا تختلف مت اختلاف کر, لا تختلفو مت اختلاف کرو. کلیئر ہو گیا. اس کی جو فعل امر کی چابی ہے پہلا صیغہ اختلف, اس سے آتا ہے. اب اسم فاعل اور مفعول بنانا وہی رول رہے گا. شروع میں میم پہ جیسا ہم نے باب فعال میں بنایا, تفعیل میں بنایا, یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ شروع میں میم پیش لگ جائے گا. اسم فاعل کے اندر زیر, زیر کیونکہ اوپر سے نیچے جا رہا ہوتا ہے, اسم فاعل کا اشارہ بھی ہمارا یہی ہے, اور مفعول کا اشارہ اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے, اس لیے اس میں زبر ہوتا ہے. اس طریقے سے ہم یاد رکھ لیں گے اس کو. اختلافہ سے مختلف اسم فاعل ہو گیا اور اسم مفعول ہو گیا مختلف. ریپیٹ کر لیں, پچھلے ابواب میں اس طرح ہم نے کیا ہے. علامہ سے کیا بنا, معلم, معلم. حاسبہ سے کیا بنا تھا, محاسب, محاسب. اور اسلمہ سے کیا بنا تھا, مسلم, مسلم. اختلافہ سے کیا بنے گا, مختلف اور مختلف. اور مختلف جو ہے نا یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جو دو چیزیں ڈفرینٹ ہوگی تو ہم کہتے ہیں یہ مختلف, مختلف قسم کی ہیں, اس طریقے. تو یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے, بہت آسان ہے اگر ہم سمجھنے خالی کے بجے اسم فاعل ہے. تو اب اس کا جو مصدر ہے وہ ہم دیکھ لیں کس طریقے سے. اختلافہ اس کا فعل ماضی تھا, اس کا مصدر کیسے بنا, اختلاف. اس سے ہم یاد رکھیں گے فاعل نام سے باب کا نام افتعال. ٹھیک ہے, یہ اختلاف, باب کا کیا نام ہے, افتعال. اس کو نوٹ کر لیں تاکہ اب آپ کو یاد رہے کہ آپ نے اصل باب کا نام جو ہے وہ سیکھ لیا ہے. اب اسم فاعل, مفعول اور مصدر کی تینوں چیزیں ہماری پوری ہو گئی. مختلف, مختلف, اختلاف. الحمدللہ یہ ہمارا ٹیبل مکمل ہو گیا. اس کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں, پھر انشاءاللہ مغرب کی بریک کر لیں گے. تو آئیے شروع کریں اس کو. ایک دفعہ یہ پورے ٹیبل میرے ساتھ کر لیں. اختلافا, اختلافو, اختلفتا, اختلفتو, اختلفتم, اختلفنا. یختلف, یختلفون, تختلف, اختلف, تختلفون, نختلف, اختلف, اختلفو, لا تختلف, لا تختلفو, مختلف, مختلف, اختلاف. اب اس کے مؤنث کے صیغے بھی کر لیں. ہوا اختلافا یا اختلافت, ہوا یختلف یا تختلف.
کلیئر ہو گیا؟ اس کی آپ لوگ پریکٹس کر لیں گے. میں ناصر صاحب سے کہوں گا اگر ایک دفعہ آگے پریکٹس کرا دیں آپ کو اس کی پورا ٹیبل. اختلفا، اختلفوا، اختلفتا، اختلفتو، اختلفتم، اختلفنا، اختلفتم، اختلفنا، تھوڑا سا پاس ہے. یختلفو، یختلفون، یختلفون، تختلفو، تختلفو، اختلفو، اختلفو، تختلفون، تختلفون، نختلفو، نختلفو، اختلف، اختلف، اختلفو، اختلفو، لا تختلف، لا تختلف، لا تختلفو، لا تختلفو، مختلف، 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 اختلاف، 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 تاکہ نیچے زیر ہے، اختلاف، اختلاف، ہوگا اختلفا هو اختلف، یا اختلفت، هي اختلفت، ہوگا یختلف هو يختلف، یا تختلف. هي تختلف. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. آج کی گردان مکمل ہو گئی ہے. نماز میں بھی تھوڑا سا ٹائم ہے تو جب تک ہم بول چال جو عربی بول چال کے جملے ہیں ان کی پریکٹس کر لیں. سب سے پہلے فعل ماضی هل اختلف، کیا اس نے اختلاف کیا؟ کیا جواب ہوگا؟ نعم. ہاں کیونکہ سوری یہ اصول کیا تھا اسی 1 اور 2 میں ہم نے رکھا تھا کہ اچھی بات کا ہم ہاں میں جواب دیں گے اور بری بات کا نہیں میں جواب دیں گے. تو اختلاف کرنا اچھی بات نہیں ہے، اس لیے لا اور ما یہ ہم نے 2 سیکھے تھے نفی کے لیے. ٹھیک ہے نا. فعل ماضی کی نفی میں نے بتایا تھا کہ ما سے ہوگی اور فعل مضارع کی نفی لا سے ہوگی عام طور پہ. بہت ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں مگر عام طور پر ایسی ہوتا ہے. تو یہ نوٹ کر لیں، ایکسیپشنز ملیں گے آگے جا کر کے ہمیں انشاءاللہ، ذہن میں رکھیں اس کو. تو حل اختلاف، کیا اس نے اختلاف کیا؟ کیا جواب ہوگا؟ اصل میں یہ ما اختلاف، مگر جب ملا کے پڑھیں گے تو ہم کہیں گے مختلف. ٹھیک ہے. اسی طرح حل اختلافو، مختلف، حل اختلفت، مختلفت، حل اختلفتم، کیا جواب ہوگا؟ مختلفنا. اصل میں یہ ما اختلفنا ملا کے پڑھیں گے تو ہم کہیں گے، جیسے ہم نے کسی وقت میں سیکھا تھا نا ما اسمکا کے بجائے مسمک کہتے تھے ما، ایسے ہی ہے نا. یہاں پر بھی یہ مختلفنا. اب کسی مفعول کے ساتھ آ جائے حل اختلف فی کتاب اللہ، کیا اس نے اختلاف کیا کس چیز میں؟ اللہ کی کتاب میں. تو ہم کہیں گے مختلف فی کتاب اللہ. حل اختلفوا فی کتاب اللہ، کیا ان سب نے اختلاف کیا اللہ کی کتاب میں؟ مختلفوا فی کتاب اللہ. حل اختلفت فی کتاب اللہ، کیا آپ نے اختلاف کیا؟ نہیں ہم نے نہیں کیا. مختلفت فی کتاب اللہ. جمع میں آ جائے حل اختلفتم فی کتاب اللہ، کیا آپ سب نے اختلاف کیا؟ نہیں ہم سب نے نہیں اختلاف کیا. مختلفنا فی کتاب اللہ. اب پھر مضارع میں آ جائے حل یختلف لا یختلف. میں نے کہا نا دیکھیں اب لا کے ساتھ نفی ہو رہی ہے پھر مضارع کی.
هل يختلفون لا يختلفون. هل تختلفوا کیا آپ اختلاف کرتے ہیں؟ لا اختلف. هل تختلفون لا نختلف. لا نختلف. اب اسی طرح آبجیکٹ کے ساتھ اس کی پریکٹس کر لیں. هل يختلف في الدين لا يختلف في الدين. هل يختلفون في الدين لا يختلفون في الدين. هل تختلف في الدين لا اختلف في الدين. هل تختلفون في الدين لا نختلف في الدين. اس کے بعد منع کر رہے ہیں کسی کو مت اختلاف کرو تو ہم کہیں گے لا تختلف. جواب کیا ہوگا؟ لا اختلف. اور جمع میں ہوگا لا تختلفو. سب مت اختلاف کرو. جواب ہوگا لا نختلف. الحمدللہ. اب یہ اس کی افعال کی جو 6 افعال کی چابی شارٹ والی پوری گردان تو آپ نے یاد کرنی ہے، مگر ساتھ میں اس کو بھی پکا کر لیں. یہ 6 جو چابیاں ہیں جس سے آپ کو پوری گردان یاد ریکال کرنے میں آسانی ہو جائے گی. اختلاف، یختلف، اختلف، مختلف، مختلف، اختلاف. یہ وہی افعال کی چابی باب ہم نے جو سیکھا تفصیل سے، علمہ، یعلم، علم، معلم، معلم، تعلیم. پھر باب مفاعلہ سے سیکھا ہم نے حاسبہ، یحاسب، حاسب، محاسب، محاسب، محاسبۃ. باب افعال سے سیکھا ہم نے اسلم، یسلم، اسلم، مسلم، مسلم، اسلام. اور آج الحمدللہ باب افتعال سے سیکھ لیا اختلاف، یختلف، اختلف، مختلف، مختلف، اختلاف. یہ افعال کی 6 چابی ہے. کوئکلی ہم یہ ورک بک کا دیکھ لیتے ہیں تاکہ نماز سے پہلے یہ لیسن ختم کر دیں. سبق میں کیا دیا گیا ہے؟ اختلافہ کا ٹیبل. اس سے آپ عربی بنائیں گے اور تم سب اختلاف کرنے والے ہو دین میں. اختلاف کرنے والا کون ہوا؟ مختلفن. اس کی جمع کیا ہوگی؟ مختلفون. ٹھیک ہے. تو اور وا تم، انتم، ٹھیک ہے نا. وا انتم مختلفون فی الدین. آسان ہو گیا ترجمہ کرنا. اس سے قرآن کی آیت سمجھنا کتنا آسان ہو جاتا ہے ہمیں الحمدللہ. اردو میں ترجمہ کیجیے فلا تختلفوا فی الدین. پس لا نہیں، ہاں مت تم سب مت اختلاف کرو دین میں. اور ہاں یا نہیں میں جواب ہوگا حل تختلفون. تو اس کا جواب کس میں ہوگا؟ ما سے ہوگا کہ لا سے ہوگا؟ فعل مضارع اس لیے لا سے ہوگا. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں اختلافہ کا تھا یہ اتخذا ہے. اچھا یہ بات وہی ہے، صرف اس میں تا جو اگر آپ کو شک نظر آ رہی ہوگی اس لیے کہ اتخذا میں تے ایک پہلے آ رہی ہے اور ایک تا دوسری مل کر کے بن گئی. یہ اخذا، اخذا، ہاں اخذا میں پہلے ہی حمزہ آتا ہے. اس کے جو مادے کے 3 حروف ہیں نا، اب 2 حمزہ جب ملیں گے نا تو ہاں اصل میں بنتا ہے رول سے تو اتخذا بنے گا، مگر یہ رول پہ نہیں بنا ہوا ہے. یہ اتخذا بولنے میں کلیئرٹی کے لیے عربوں نے اس کو اتخذا بنا دیا. باب وہی رہے گا. اور دیکھیں اتخاذ اس کا مصدر ہے. تو باقی آپ اس ٹیبل کو کمپلیٹ کریں. افعال کے کوڈ بک میں دیے ہوئے ہیں، اس کو اسی طرح سے یاد کر لیں آسانی کے لیے. الحمدللہ لیسن ہمارا ختم ہو گیا. یہاں پہ ہم ایک بریک کرتے ہیں 20 منٹ نماز پڑھ کے ہم واپس آتے ہیں انشاءاللہ اور پھر نیا لیسن شروع کریں گے. الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.